اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال، اس کی آیت ہے 75، اس کے رکوع ہے 10، اور اس کی یہ آیت مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 سورہ انفال میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، فرما دیجئے مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی معاملات کو ٹھیک کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ رسول اللہ سے آ کے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے تھے، ہم کو مال غنیمت میں یہ چاہیے وہ چاہیے، ان کو اتنا دے دیے ان کو اتنا دے دیے، رسول اللہ کے اوپر سوال ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بک رہے ہیں کہ ان سے بول رہے یہ تو مال تو اللہ اس کے رسول کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ لوگ جنگاں جیتے ہیں نا بھائی، تو مال کس کا ہوا؟ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی عظمت اور جلال کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کلام محبوب یعنی محبوب کلام کی لذت انگیز اور حلاوت آفریں باتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کرتی ہے۔ اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے، کسی غیر کو دیکھتے بھی نہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق بھی ہے، بلند درجہ رزق ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کی عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروپ اس پر ناخوش تھا، جہاد کرنے پہ ناخوش تھا ایک گروپ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ آپ سے یعنی اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو گروپ ہے وہ آپ سے امر حق میں اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے، یعنی اللہ کی وحی آ جانے کے بعد بھی جہاد کے لیے جھگڑنے لگے کہ اللہ کی نصرت آئے گی اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وکٹری نصیب ہوگی، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے 2 گروپوں میں سے ایک پر غلبہ وہ فتح کا وعدہ فرمایا تھا۔ 2 گروپ تھے، اس میں سے ایک گروپ کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ یعنی وکٹری ہوگی اور ڈومینیشن ہوگی لشکر محمدی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے تھے۔ تو وہ یقیناً تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح یعنی جس کے پاس آرمز نہیں ہے، امونیشن نہیں ہے، کمزور گروپ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام حق کو حق ثابت کرے اور دشمنوں کے بڑے فل امونیشن والے گروپ پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں کافروں کی قوت اور شان و شوکت کی جلی کاٹ دے۔ یعنی لشکر محمدی تو یہ چاہتا تھا کہ ویک لوگ آئیں اور لڑیں ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے پاس کیا بھیجا؟ فل امونیشن اور بڑا لشکر بھیج کے ان کی جڑیں کٹا دیا اپنی مدد سے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تاکہ معرکہ بدر میں جو اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے
اور باطل کو باطل ثابت کر دے، اگرچہ مجرم لوگ معرکہ کے حق و باطل کے اس نتیجہ خیزی کو ناپسند ہی کرتے رہے۔ جو مجرم لوگ تھے، جس کے دلوں میں نفاق تھا، یہ وکٹری کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کرو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں 1000 پے در پے، یعنی 1 by 1 آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں، بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون، یعنی اللہ نے تمہیں اپنی طرف سے راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرمائے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجات کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو یقین کی قوت عطا کرے، سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھیجے نا فرشتوں کے ذریعے کہ رسول اللہ کے جو صحابی تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہے بول کے یہ پیغام بھیجے، سو تم بشارت و نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ ابھی کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، یعنی کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیتا ہوں رسول اللہ کے لشکر کے بارے میں۔ سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا، ان کی گردنیں کاٹ دینا اور ان کی ایک ایک جوڑ کر توڑ دینا، ایک ایک جوڑا جو ہے نا ان کے توڑ دینا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ عذاب دینا ہے تو سو تم اسے تو چکھ لو، یہ عذاب دینا ہے سو تم اسے تو چکھ لو، اور بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی تیار ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، چاہے وہ لشکر بہت ہیوی ہو، پھر بھی انہیں پیٹ مت دکھانا، یعنی پیٹ دکھا کے مت بھاگو، چاہے وہ لشکر کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو جنگ چھوڑ کے بھاگے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے سپاہیان لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے حبیب محتشم، جب آپ نے ان پر سنگریزے پتھر مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے، یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ آیت یاد ہے نا آپ پڑھتے تھے جو سورہ ہے دعائے حضرت میں بھی پڑھتے نا، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، یہی کہ تم نے پتھر نہیں مارے تھے، تم جو پتھر مارے تھے، کنکریاں مارے تھے رسول اللہ بدر میں،
ان لوگوں کے اوپر پڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ بولے وہ رسول اللہ نہیں مارے تھے، ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ مارے تھے رسول اللہ کے ہاتھ سے. یہ بہت تیز آیت ہے، خطرناک آیت ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو ایک لطف و احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے کافرو، اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی، یعنی فائنل وکٹری مانگی تھی، تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی ہے. اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کافی نہ کر سکے گا اگرچہ کہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فالو کرو، اور اس سے انکار مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو.